خبر ہے ایران اور امریکہ کے حوالے سے، تو خبر یہ ہے کہ جناب ابھی بھی کشیدگی کی صورتحال جو ہے وہ چل رہی ہے ایران اور امریکہ کے درمیان۔ اس کی ایک بڑی وجہ وہی اسرائیل کا کردار ہے۔ اسرائیل نے رات کو ایک مرتبہ پھر لبنان میں جو ہے وہ جنگ چھیڑنے کی کوشش کی، تو پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ امریکہ کو اسرائیل کی پشت پناہی جو ہے وہ چھوڑنی ہوگی۔ خواجہ آصف صاحب نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل مسلمانوں کا خون بہا رہا ہے اور اسرائیل مسلمانوں کا ازلی دشمن ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کہا کہ آپ کو پہچاننا ہوگا کہ آپ کا اصل جو ہے وہ دوست کون ہے۔ اسرائیل آپ کا دوست نہیں ہے، وہ آپ کو ہمیشہ غلط مشورے دیتا ہے۔ تو ادھر ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں، یورپی یونین نے آبنۂ حرم میں بحری آمد و رفت محدود کرنے کے الزام پر ایرانی شخصیات اور ایک IRGC یونٹ پر پابندیاں بھی عائد کر ڈالی ہیں۔ یورپی یونین EU نے ایران سے تعلق رکھنے والے 2 افراد اور اسلامی انقلابی گارڈز کو IRGC نیوی کے ایک یونٹ پر نئی پابندیاں لگانے کا اعلان کر دیا ہے۔ ان کا موقف ہے کہ ان افراد اور ادارے نے آبنۂ حرم میں جہازوں کی آزادانہ نقل و حرکت کو متاثر کیا اور عالمی بحری تجارت کے لیے مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کی۔ پابندیوں کا نشانہ بننے والے افراد محمد اکبر زادہ IRGC نیوی کے سپاہی امور کے نائب کمانڈر، حمید حسینی ایران کی آئل گیس اور پیٹرو کیمیکل برآمد کنندگان یونین کے نمائندہ، نیوی کے صوبہ حرمزگان کمانڈر۔ معاملہ کیا ہے؟ تو جناب بات یہ ہے کہ یہ ابھی ایک نئی صورتحال جو ہے وہ سامنے آئی، تو ہم نے سوچا اس کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں۔ حالات جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ایران اور امریکہ کے حالات ابھی بھی کشیدہ ہیں۔ اس کی وجہ جو ہے وہ پہلے بھی اسرائیل کا رویہ تھا، اب بھی اسرائیل نے جو تازہ جنگ چھیڑنے کی کوشش کی ہے یعنی لبنان میں، تو اس کی وجہ سے ایران اور امریکہ کے درمیان تعلقات جو ہے وہ نارمل ہونے کی طرف نہیں جا رہے ہیں۔ تو امریکہ کے صدر جو ہے وہ تو 12 مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ اب ایران کے ساتھ جنگ نہیں کرنا چاہتے۔ انہوں نے اپنی جو امریکہ کی جو کیبنٹ ہے ان کو بھی بتا دیا اس بارے میں، اور یہ بھی کہا کہ میرا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ اب میں ایران کے ساتھ جو ہے وہ جنگ جیسے معاملات کو آگے بڑھاؤں۔ تو اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا امریکہ اپنے ان بیانات پر قائم رہتا ہے یا نہیں۔ ایران نے امریکہ کے برہم جرائد فوڈ کا حلیہ بگاڑ دیا۔ اس رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جدید ترین جنگی جہاز بحیرہ احمر میں ایرانی میزائل کا نشانہ بنا۔ یعنی مختلف قسم کی خبریں انٹرنیشنل سطح سے جو ہے وہ سننے میں آ رہی ہیں، سامنے آ رہی ہیں۔ تو ناظرین بات یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، پاکستان ہمیشہ سے اس بات پر زور دے رہا ہے کہ ایران کے ساتھ امریکہ کو فوری طور پر مذاکرات کی میز پر آ کر کے بیٹھ جانا چاہیے۔ اب تو امریکی صدر بھی 12 مرتبہ یہ کلیئر کر چکے ہیں، یہ واضح کر چکے ہیں کہ جناب میں ایران کے ساتھ کسی بھی قسم کی جنگ بندی نہیں چاہتا، اب میں ایران پر مزید جنگ مسلط نہیں کرنا چاہتا، بلکہ ٹرمپ صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ اب تو میں ایران سے بہت جلد نکلنا چاہتا ہوں۔ یعنی ان کی کوشش یہ ہے کہ مستقل جنگ بندی والا معاملہ کسی نہ کسی طرح سے طے پا جائے اور وہ واپسی کا راستہ لیں۔ لیکن یہاں پر یہ بھی بات قابل ذکر ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے بیانات کو لے کر کے ہی ایران کے صدر، ایران کے جو ہے وہ سپریم لیڈر اور ایران کی انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ امریکی صدر کے کس بیان پر یقین کریں، کس پر یقین نہ کریں، یہ اب تک اپنے کسی بھی بیان پر قائم رہنے کی کوشش نہیں کرتے، اور جب بھی ان کو اسرائیل کی طرف سے کوئی جو ہے نا وہ چھیڑ چھاڑ کی ان کو کہا جاتا ہے تو یہ چھیڑ چھاڑ کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ کیا اب امریکی صدر جو ہے وہ اپنے بیانات پر قائم رہتے ہوئے ایران کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھتے ہیں، یا پھر اسی طرح سے چھیڑ چھاڑ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ تو اب پاکستان کے حوالے سے ایک خبر جو ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ بڑی خبر یہ ہے کہ
گلگت بلتستان میں آپ کے علم میں ہے کہ 7 جون کو انتخابی میدان سجا۔ قانون ساز اسمبلی ہے، یہ 24 نشستیں ہیں اس قانون ساز اسمبلی کی۔ تو اب تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق 10 نشستیں جو ہیں گلگت بلتستان میں پاکستان پیپلز پارٹی نے حاصل کر لی ہیں۔ تو 24 کے تناسب سے 10 نشستیں جس پارٹی کے پاس چلی گئی ہیں تو اسی کو اکثریتی پارٹی کہا جائے گا، کیونکہ 24 میں سے 10 ایک طرف چلے جائیں تو پیچھے بچتے ہیں 14۔ تو دوسری جانب مسلم لیگ نون کے جو مرکزی رہنما ہیں جنہوں نے مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم کو بھی گلگت بلتستان میں جاری رکھا تھا، وہ ہیں خواجہ سعد رفیق صاحب۔ تو ان کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ 4 امیدوار تو ہمارے براہ راست مسلم لیگ نون کی جو ہے وہ ٹکٹ سے کامیاب ہوئے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ 4 وہ امیدوار جو ہے کامیاب ہوئے ہیں جو کہ مسلم لیگ نون کے حمایت یافتہ امیدوار تھے۔ یعنی خواجہ سعد رفیق صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ مسلم لیگ نون بھی 8 نشستیں جیت کر گلگت بلتستان میں جو ہے وہ دوسری پوزیشن پر آ چکی ہے۔ اس کے بعد اب بچتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 24 نشستیں، اب جو بچ جاتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں آزاد امیدوار۔ اب وہ آزاد حیثیت ہے ان کی۔ اب دیکھنے والی بات یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ ہم اکیلے ہی، چونکہ ہمارے پاس اکثریت ہے تو ہم اکثریتی پارٹی ہونے کے ناطے سے کسی کو ساتھ ملائے بغیر، یعنی مخلوط حکومت بنانے کی بجائے اکیلے گلگت بلتستان میں حکومت بنائیں گے اور اپنی پارٹی کا ایک جیالہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان میں لگائیں گے۔ پہلے بھی اس وقت بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ گلگت بلتستان کا جو گورنر ہے اس کا تعلق بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان میں پہلے بھی اپنی پارٹی کا وزیر اعلیٰ لا چکی ہے۔ تو یہ پاکستان کی ایک سیاسی صورتحال تھی، ہم نے سوچا آپ کو اس کے بارے میں ہی آگاہ کرتے چلیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔